علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ اور یہ میرا کھلا دعویٰ چیلنج ہے تمام علماء کرام کو بھی، تمام بقایا دیگر ایسے وہ ساتھی جو فضائل علی میں یا اہل بیت کی محبت کی جو آڑ بنا کے ان کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں نا، تمام ایسے دوستوں کو یہ چیلنج ہے میرا۔ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک موصوف بھٹی صاحب انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ کو لے کر یہ چیلنج کیا کہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت تو مانتے ہیں لیکن خلیفہ راشد کسی جگہ سے بھی ثابت رہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بہت ہی میں کہتا ہوں جرت کی بات ہے، یہ بہت زیادہ جرت کی بات کہ ایک آدمی جو نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہے کہ میں انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتا۔ کو پوچھے کہ موصوف ہمیں اتنا تو بتا دیں راشد کے لفظی معنی ہوتی کیا؟ وہ شخص کی جو ہدایت پر ہو، کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود راشد نہیں تھے؟ یہ میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 751 کتاب الامارت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش۔ اس کے تحت حدیث نمبر 4595 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا الا 12 خلیفۃ، یہ دین غالب رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں، یعنی کہ 12 خلفاء کے ہونے تک یہ دین غالب رہے گا۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، 12 خلفاء میں بالترتیب ابو بکر، عمر و عثمان، پھر اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے نا۔ اچھا فرض کریں بھٹی صاحب کہیں کہ نہیں جی وہ نہیں، تو ہم بھٹی صاحب سے کہیں گے 12 خلفاء جن میں دین غالب رہے گا، وہ دین کا قیام کریں گے، ان میں آپ نام گنوا دیں، ہم نے آپ پہ چھوڑا 12 کا عدد پورا ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ابھی تو دین غالب نہیں ہے۔ چلے ہم آپ کو چھوٹ دیتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، عمر بن عبدالعزیز، محمد بن عبداللہ المہدی، ہے نا، سب کا اتفاق ہوگا نا ان پہ 5 پہ۔ چلے آپ کے من پسند جن کو آپ بھی مان رہے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، چلے انہیں بھی لے لیں، بقیہ 6 ان کے نام بتائیں۔ غور طلب نکتہ ہے کہ ان کی خلافت میں خلافت راشدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لا یزال ھذا الامر عزیزا، یہ دین غالب رہے گا، یہ دین بگڑے گا نہیں، بدلے گا نہیں۔ بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی گننی پڑے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب العلم ہے، باب الاخذ بالسنت واجتناب البدع۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2828 ہے، عباس بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ تم بدعت کے امور سے بچو، بلا شبہ وہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص اختلاف پائے اس پر میری سنت اور ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت لازم ہے، تم اس پر سختی سے عمل کرو۔ فرمایا علیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو کہ ہدایت یافتہ ہے، مہدی ہیں، وہ لازم ہوگا۔ اور سنیں یہیں سے خلافت راشدہ کی اصطلاح ہے اور یہیں سے مہدویت کی اصطلاح بھی آئی۔ ابو بکر خلیفہ راشد تھے، وہ صحیح مسلم کی حدیث اور یہ سنن ترمذی کی روایت کے ساتھ۔ عمر تھے، جی ہاں، عثمان، جی ہاں، پھر علی بھی ہیں، پھر انہی میں علی بھی ہیں۔ آپ کی خلافت کے اندر کوئی دین نہ بگڑا، نہ دین کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا۔ پھر یہ ذرا سمجھے گا، آپ کی نظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں یا نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جی ہاں۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں تو ایک خلیفہ راشد ہی راشدین کو جانتا ہے اور ایک مہدی ہی مہدیین کو جانتا ہے۔ اور چلیں اس کو بھی چھوڑیں، بتائیے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہو، آپ پر تسلیم کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ بھٹی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب الجنائز ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 377، 376 اور 377 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب ما جاء فی قبر النبی و ابی بکر و عمر۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1392 ہے، طویل حدیث ہے، میں ایک حصہ اس کا پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد آپ نے جو وصیتیں کی ان میں فرمایا میں اس خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائے خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے نام لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، ترتیب میں آگے کس کا نام لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ترتیب میں آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد تسلیم کریں گے؟ کیونکہ خلیفہ راشد نے ان کو اس ترتیب میں شورا میں نامزدگی خلیفہ ان کو چنا ہے، آپ تسلیم کریں گے؟ جواب نہیں ہوگا، یہ جواب ہاں ہوگا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں اور آپ ذخیرہ احادیث کو دیکھ لیں، پہلے 3 خلفاء کا
ذکر تو آتا ہے مگر علی بن ابی طالب کا نہیں آتا. اسی طرح کہتے ہیں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے ابو بکر عمر عثمان کے بعد علی کا ذکر کیا ہو. یہ میرا چیلنج ہے علماء کو اور دیگر دوستوں کو. پھر موصوف نے نا حدیثیں سنائی, جیسے وہ حوض والا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک باغ میں حوض پہ پیر لٹکا بیٹھے ہوئے تھے, باہر سے دربان نے آ کے خبر دی کہ دروازے پر ابو بکر ہیں, کہاں تو پھینگا عمر ہے, سب کے لیے آپ نے بشارت دی, عثمان کے لیے بشارت. اس طرح کی روایت ہے نا بھٹی صاحب نے پڑھی اور کہنے لگے کہ دیکھو اس میں علی کا ذکر نہیں ہے, لیکن حضرت ہم یہ عرض کریں گے اس میں خلافت کا بھی تو ذکر نہیں ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اس میں فضائل کا تو ذکر ہے, خلافت کا ذکر ہے. اگر آپ ترتیب کی بات کریں تو ابھی ہم نے ترتیب تو عمر رضی اللہ عنہ کو وہی خلیفہ راشد کی زمانی ترتیب بتاتے ہوتی ہے آپ کو صحیح بخاری, بلکہ آپ والی روایت میں تو خلافت کا لفظ نہیں ہے, لیکن ہم نے جو روایت بتائی ہے اس میں تو خلافت کا لفظ ہے. تو علی تو اس ترتیب میں آ رہے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ جی ان حضرات کا تو ذکر آتا ہے, علی کا نہیں آتا. میرا چیلنج ہے, ہم آپ کے چیلنج کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, اور آپ کو بھٹی صاحب کیا چاہیے. پھر سنیں ذرا بات, جہاں تک ہے کہ جی ابو بکر عمر عثمان کا ذکر آتا ہے, علی کا نہیں آتا. چلے میں آپ کو بتاؤں, پھر جہاں علی کا ذکر آتا ہے وہ ان تینوں کا ہی نہیں آتا. یہ بھی سمجھیں, جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے وہاں ان تینوں کا بھی نہیں آتا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری, اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 138 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب علی بن ابی طالب ابی الحسن القرشی الہاشمی. اس کے تحت حدیث نمبر 3701 اور 3702 ہے. مشہور حدیث ہے, بچہ جانتا ہے. غزوہ خیبر میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کموس کی فتح یابی کے لیے جو جھنڈا, جنگ کا علم آپ کے ہاتھ میں دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی وحی پا کر ایک بات ارشاد فرمائی تھی, لَأُوتِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں یہ جنگ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اس قلعے کی فتح یابی رکھی ہے. اور دوسری روایت میں یہ جملہ ہے, لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ اور لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ کل میں جنگ کا جھنڈا ایسے شخص کو پکڑاؤں گا یا ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. بتانا مقصود کیا ہے, علی کی تصدیق اللہ اور اس کے رسول دونوں سے ہوتی ہے. علی سے اللہ اور اس کے رسول دونوں محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھیں, اسی لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنی اصلاح کریں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے جو آپ نے کہی کہ جی علی خلیفہ راشد نہیں, اور آپ اس پہ چیلنج کر رہے ہیں. اور رہ گئی بات خلافت بلا فصل کی, حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن صرف ایک نقطہ بتاتا ہوئے جا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کی خلافت کے لیے آپ نے اشارہ نہیں دیا اپنے بات میں. جن نصوص سے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بحث کرتے ہیں انہی نصوص سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی بحث ہوتی ہے, خلافت راشدہ کی. جس طرح ابو بکر نے آپ کی نیابت کی اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی نیابت کی ہے. تو یہ کہنا کہ زبان رسالت سے آپ کی تصدیق ثابت نہیں ہے, الحمدللہ آپ کی تصدیق بھی زبان رسالت سے ثابت. صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 953 پر کتاب الزکات میں حدیث نمبر 2354 کے تحت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمرق مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق. مسلمانوں میں تفریق کے نتیجے میں ایک گروہ علیحدہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے جو حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگی وہ اس گروہ کو قتل کرے گا. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو, 2 گروہ ہیں, پہلا حق پر ہے اور دوسرا اس سے زیادہ حق پر ہے. پہلا گروہ جو حق پر ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دوسرا گروہ جو اس سے زیادہ حق پر ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ سمجھے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو زیادہ حق پر قرار دیا تو علی زیادہ حق پر ہوئے. جب علی زیادہ حق پر ہوئے تو آپ سنیں ذرا اس بات کو کہ آپ اس بات پر تو ناراض ہیں کہ روافض خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں, مگر سمجھیں کہ ان سے بھی زیادہ حق پر علی, ان کی خلافت پر آپ تان کر رہے ہیں. تو آپ میں ان روافض کے اندر فرق کیا بچا؟ تو الحمدللہ زبان رسالت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان کا خلافت اعلی منہاج النبوہ پر ہونا اور حق پر ہونا الحمدللہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث سنیں, یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 491 حدیث نمبر 1145 ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو نوجوان ہوں اور مجھے فیصلے کرنے کا قطعاً کوئی علم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا, اللہ تمہاری زبان کو صحیح راستے پر چلائے گا, اللہ تمہاری زبان کو صحیح راستے پر چلائے گا اور تمہارے دل کو مضبوط رکھے گا. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا. اور سنو, زبان رسالت سے تصدیق آئی, سیثبت لسانک ویہدی قلبک, اللہ تیری زبان کو ثابت کرے گا اور تیرے دل کو ہدایت دے گا. زبان رسالت سے ان کے لیے تصدیق آئی. جن حضرات نے قتل عثمان کے نتیجے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یا طلحہ و زبیر ہوئے, جن حضرات نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک علمی اختلاف کیا, جیسے کہ بھٹی صاحب بھی اپنے گمان میں ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں, جن حضرات نے بھی اس وقت بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف کیا, کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو ان کی خلافت کا قائل جو یہ نہ کہتا ہو کہ نہیں
خلافت کے لیے حق سب سے زیادہ حق رکھنے والے وہ علی ہے. کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں تھا یہ کہ علی نہیں. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 253 ہے, حدیث نمبر 38794. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ و زبیر ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. کہا نہ مرو کا علی ہے, کیا علی کی بیعت کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں, آپ اس سے راضی ہیں. دونوں نے کہا ہاں. طلحہ اور زبیر دونوں نے کہا کہ علی کی بیعت کرو. کہتے ہیں یہی سوال میں نے عائشہ ام المومنین سے کیا, یعنی سوال بھی دیکھیں انہوں نے کس طرح کہا ہے. من تامرونی بہ ان ابایہ, آپ کیا حکم دیتی ہیں میں کس کی بیعت کروں. فقالت علی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا علی کی بیعت کرو. اور بھائی میرے طلحہ زبیر عائشہ تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے جمل میں علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا قصاص عثمان کو لے کر, لیکن یہ تینوں حضرات بھی کہہ رہے ہیں بیعت کس کی کرو, بیعت علی کی کرو. تو انہوں نے دہرایا اتامروننی بہ وترضینہ لی, آپ مجھے اسی کا حکم دیتی ہیں اور اس پر راضی ہیں. قالت نعم, کہا بالکل. بھٹی صاحب علی رضی اللہ عنہ کے خلافت سے راضی نہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ دھارا اپنی اصلاح کریں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے یہ آپ کو ناسبیت کی طرف معاملہ نہ لے جائے. پھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں السنہ ہے, امام الخلال رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 350 پہ حدیث نمبر 634 کے تحت روایت ہے. اوفل عربی وہ کہتے ہیں کہ کنتا عند الحسن, میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. فکانا سمى رجلا انتقص ابا موسیٰ فاتباع علی, ایک شخص یہ یعنی کہ داخل ہوا جو برا بھلا کہہ رہا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کی اتباع کرنے پر. اور بھائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے قصاص عثمان کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا, اور اس کے بعد بھی خلافت کے معاملے میں وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں. فغضب الحسن, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے, فرمایا ثم قال سبحان اللہ قتل امیر المومنین عثمان فاجتمع الناس على خیرهم فبايعوه. عثمان امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگ ان کے بعد لوگ سب سے بہترین آدمی پر مجتمع ہو گئے. افلام ابو موسیٰ اتباعی, تو کیا تو اب ابو موسیٰ پر اس معاملے میں ملامت کرے گا جس معاملے میں سارے مسلمان ایک طرف ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی خلافت کا سب سے حقدار ہے تو وہ کون ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ اہل سنت کا منہج, سب صحابہ ایک برابر ہیں, ابو بکر عمر عثمان و علی معاویہ حسن و حسین, صحابیت کے اعتبار سے سارے کے سارے صحابہ و اہل بیت ایک برابر. پھر اللہ نے ابو بکر کو علیحدہ, عمر کو علیحدہ, عثمان کو علیحدہ, علی کو علیحدہ, یا کسی بھی صحابی کو علیحدہ سے کوئی نام لے کے کوئی فضیلت اس کی بیان کی ہو, ہم اس کو اس کی اس فضیلت کے اندر مانتے ہیں. اگر وہ فضیلت کسی اور کے لیے نہ ہی ہو تو اسے خاص سمجھتے ہیں, اور اس فضیلت میں اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرنے کا قائل نہیں ہے, نہ ہی حلف کے قائل, نہ ہی افراط و تفرید کے قائل. کیا ہم افراط و تفرید کا شکار ہو کر کوئی خدا نہ خواستہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں تو معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کریں, یا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں تو علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کریں. یہ اہل سنت کا ہمارا وتیرہ نہیں. اللہ رب العزت ناسبیت اور رابطیت کے فتنے سے بچائے. اللہ رب العزت تمام صحابہ و اہل بیت کی حقیقی معنوں میں محبت عطا فرمائے اور ان کے دفاع کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ.